प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे लख्ते जिगर मेरे बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम कुएं के करीब जाती तो रास्ते में जितने पेड़ पौधे होते उनके टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के करीब खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी, ए आमीना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह से हजरत आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ही ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द तो कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना तो कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारे बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफें देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह से हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हु को बड़े अजीब अजीब ख्वाब नजर आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारे दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई कोई आम बच्चा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते थे कि या परवरदिगार, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे का हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला का नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो उनके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान में एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहने लगा, देखो, आसमान में लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था लेकिन अभी किसी के वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारा यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो लोगों ने बताया कि हाँ, मक्का में ऐसे 5 औरतें हैं जिसके घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो यहूदियों ने कहा, ऐसे बच्चे की पैदाइश
جس کے باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ ابھی دنیا میں نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند اور دنیا کی ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جن کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جن کے خاطر سورج کو ایک جگہ روک دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس سارے زندگی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 26,000 بار تشریف لائے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں، اور ان کو محسوس ہوا کہ آج شاید میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کے بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً ان کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناب ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناب ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے حضور پاک پیدا ہوئے تو آپ کا پہلے سے ہی ختنہ ہوا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی، اے آمینہ، میں نے اپنے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دائی شفا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر ایک طرف زمین میں لیٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پر لیٹایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ حیران ہو گئی۔ پورے 15 منٹ تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو،
اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا، اور پھر میرا بچہ میرے گود سے اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، اس بچے کو سارے دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میرے گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ اے سن کر رات بھر جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی صائبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو وہ یہ سن کر اتنا زیادہ خوش ہوا تو اس نے اپنے باندھی شعیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشخبری میں آزاد کیا۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ سارے مکے والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اس سے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید حضرت عبد المطلب کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے۔ اے نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، ایک ایسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسے شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔